صہیونی اسرائیل کی فلسطینیوں پر وحشیانہ درندگی، 6000 بم گرانے کا اعتراف۔ تازہ کارروائیوں میں غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا۔ عمارتوں، ہسپتال، سکول اور ماہی گیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جسم جلانے کے لیے فاسفورس بموں کا استعمال۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 سے بڑھ گئی، 450 بچے بھی شامل، 6000 سے زائد زخمی، 4,23,000 فلسطینی بے گھر۔ غزہ کے زخمی بچوں کے دل دہلا دینے والے مناظر نے سب کو رلا دیا۔ اسرائیل کی 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے انخلاء کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کرنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا۔ UN ترجمان کے مطابق 11 لاکھ فلسطینیوں کی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اسرائیل انخلاء سے متعلق اپنا مطالبہ واپس لے۔ اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کی فوری ضروریات کے لیے 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا مطالبہ۔ رقم کا استعمال 12 لاکھ افراد کی مدد کے لیے کیا جائے گا۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں ہیجانی صورتحال برقرار۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات گالیت ریسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو فوج کو نصف و نابود کر دیں گے، حماس کی سخت وارننگ۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز میں ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا۔ القدس کے تحفظ کے لیے مزید کارروائیوں کا فیصلہ لیا گیا۔ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کی ویڈیو رپورٹ جاری کر دی۔ کمانڈوز کو اسرائیلی باڑ کو بموں سے اڑانے، زمینی اور فضائی راستوں سے اسرائیل میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بم گرانے والے ڈرون، کمانڈوز کے ہیلمٹس اور گنوں پر لگے کیمروں سے اسرائیلی فوج کے کیمپوں میں تباہی کے عکس بند کیا گیا۔ برطانیہ کا اسرائیل کی مدد کے لیے رائل نیوی کے جہاز بھیجنے کا اعلان۔ برطانیہ کا نگران طیارہ اور 2 رائل نیوی جہاز مشرقی بحیرہ روم پہنچیں گے۔ امریکہ کا اسرائیل اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے اردن پہنچ گئے۔ اینٹنی بلنکن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکن ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی تنازع کا مرکز قرار دے دیا۔ کہا فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا اس تنازع کی وجہ بنا۔ حزب اللہ انتہائی سمارٹ، اسرائیلی وزیر دفاع احمق قرار۔ حملے کے وقت اسرائیلی وزیر دفاع کے اوساں خطا تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریلی سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ننکانہ کا دورہ، پنجاب پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے سیف سٹی منصوبے کو ننکانہ تک توسیع دی گئی، سکھ بھائیوں کی سیکیورٹی اہم ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے شہر کو کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو بیرونی معاونت حاصل، جھوٹے اور بدکار ملک کا ہاتھ شامل۔ سیالکوٹ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد 24 گھنٹے میں گرفتار۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں سیالکوٹ کی مسجد میں دہشت گردوں نے چند افراد کو شہید کیا۔ لاہور، قصور اور پاکپتن سے سہولت کار ریکی کرنے والے اور 3 شوٹرز کو پکڑ لیا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جلد بے نقاب کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ملکی معاشی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے انعقاد پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا جلد اسلام آباد میں ملاقات پر اتفاق۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے خوش دامن کے وفات پر تعزیت کی۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کی واپسی، مینار پاکستان پر استقبالیہ جلسے کی اجازت کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون کی 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کی اجازت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست۔ بلال یاسین نے DC لاہور کو درخواست دے دی۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن، حکومتی اقدامات کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی،
100 انڈیکس 6 سال کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 212 پوائنٹس کا اضافہ 49,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 8 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ سی پیک منصوبے کو 10 سال مکمل، پاک چین دوستی کی لازوال مثال سی پیک منصوبے کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی۔ سی پیک کے تحت ساہیوال پورٹ قاسم، تھر اور حد میں پاور پلانٹس فعال، رشکئی اسپیشل اکنامک زون جامع ترقی کے مراحل پر پہنچ چکا۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں گوادر پورٹ ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں آگ بجھانے کی کوششیں، سعودی عرب، ایران، ترکی، اردن امارات سرگرم، ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق، سعودی ولی عہد کا ترک صدر کو بھی فون، اسرائیل کے فلسطینی شہروں پر حملوں کی مذمت، شام اور ایران نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان نے اقوام متحدہ سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کی رحمدلی، اسرائیلی ماں کو بچے تک پہنچا دیا، حماس نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اسرائیلی خاتون اپنے بچے کے پاس جا رہی ہے، بچے کو اٹھا کر خاتون اسرائیل سرحد کی طرف چلی گئی۔ میاں والی میں کنڈل چیک پوسٹ اور پولیس موبائلز پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے، دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ آرمی چیف سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان قطر سے برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف کی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ چنئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری، 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے، وکٹ کیپر بیٹسمین لٹن داس میٹ ہنری کو کیچ دے کر 0 پر پیویلین لوٹے، اوپننگ بیٹسمین تنزیر حسن 16 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ قومی کپتان بابر اعظم پاک بھارت ٹاکرے میں اچھی پرفارمنس کے لیے پرعزم، شاہین افریدی کی صلاحیتوں پر یقین، کہتے ہیں ماضی پر نہیں حال پر توجہ ہے، ورلڈ کپ جیتنا ہے تو فیلڈنگ بہتر کرنی چاہیے، کھلاڑیوں پر بڑے اسٹیڈیم کا دباؤ نہیں، امید ہے یہاں بھی مداحوں کی سپورٹ ملے گی۔ پاک بھارت میچ کل دوپہر 1:30 بجے ہوگا۔ اور سروں کے شہنشاہ، قوالی کے بےتاج بادشاہ، استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان کا آج یوم پیدائش، پاکستان اور بھارت میں مدھر آواز کا سحر برقرار۔